بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو جماعت 11ویں امتحانی پرچے کا تعارف پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کی بک میں جتنے بھی مضامین، ناول اور اس کے علاوہ نظمیں، غزل وغیرہ انڈیکس میں، فہرست میں جو چیزیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں اس کو بھی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے پیپر پیٹرن کی طرف جائیں گے۔ حصہ الف جو ہے ایم سی کیوز، کثیر الانتخابی سوالات، یہ 20 نمبر کی جو ہے ہوتے ہیں۔ اس کے کل نشانات 20 خالی جگہ ہوتی ہیں، 4 آپشن دیے جاتے ہیں اور اے بی سی ڈی ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ جو ہے اپنی کاپی میں لکھنا ہوتا ہے، اور کاپی میں ایسے نہیں لکھنا ہوتا ہے اے بی سی یا بی لگا دیا سی ڈی، ایسے نہیں، بلکہ اگر بی میں مرزا غالب لکھا ہوا ہے تو مرزا غالب لکھنا ہوتا ہے۔ ایسے 5 میں ایک شام ماضی کی محرابوں میں، یہ اگر آ رہا ہے تو آپ نے یہ لکھنا ہے۔ جو چیز پوچھی جا رہی ہے ان چاروں میں سے تو اس کا آنسر لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے اگر صحیح لکھے ہوں گے تو 20 نمبر پورے مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیکشن بی، حصہ بے، مختصر جواب کے سوالات۔ اس میں کوشچن نمبر 2 اشعار کی تشریح۔ اشعار جو ہے وہ غزلوں میں سے دیے جاتے ہیں، نظموں میں سے نہیں ہوتے۔ غزلیں جو دی جائیں گی آپ کی بک میں ہیں، اسی میں سے 4 اشعار دی جاتے ہیں۔ پہلے 5 اشعار آتے تھے، اب جو ہے 4 اشعار آتے ہیں۔ اس میں صرف 2 کی تشریح کرنی ہے، اور ایک شعر کی تشریح پر جو ہے 5 نمبر ملتے ہیں، اور 2 کے 10 نمبر ہوئے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو بات لکھنی ہوتی ہے وہ حوالہ لکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو شعر ہے اس کے شاعر کا نام کیا ہے، اس کا 1 نمبر ہے، اور جو تشریح کرنی ہوتی ہے تشریح کے جو ہے 4 نمبر ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک شعر کی جو ہے 5 نمبر، 2 شعر کی جو ہے 10 نمبر ہوئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح، جو پیراگراف دیا جاتا ہے اسباق میں سے، نثر میں سے، تو اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 3 آتے تھے، 3 پیراگراف دیے جاتے تھے، 3 اقتباس دیے جاتے تھے، ایک کی تشریح کرنی ہوتی تھی۔ لیکن اب جو ہے صرف 2 اقتباس آتے ہیں اور اس کی جو ہے ایک تشریح کرنی ہے، اور یہ 8 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک جو ہے کوئی بھی جیسا پیراگراف ہے اقتباس، اس میں سے 1 نمبر اگر آپ نے سبق کا صحیح نام بتایا کہ یہ فلاں سبق سے لیا گیا ہے، اور مصنف کا نام 1 نمبر اس کا ہوتا ہے۔ اس طرح ان دونوں کے سبق اور مصنف کا نام، ان دونوں کے 2 نمبر ہوئے، اور اس کے بعد تشریح وغیرہ جو ہے نا لکھنی ہوتی ہے اس کی کہ اس اقتباس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے اس کے 8 نمبر ملتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، اس کے 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے یا بند کی تشریح۔ تو نظم کا جو مرکزی خیال ہے یہ زیادہ آسان ہوتا ہے، زیادہ اسٹوڈنٹ یہی یاد کرتے ہیں، اور اس یہ بھی 8 نمبر کا ہوتا ہے۔ اگر بند کی تشریح لکھ رہے ہیں تو اس بند کی تشریح میں ایک تو ہمیں نظم کا نام آنا چاہیے اور شاعر کا نام آنا چاہیے۔ پہلا سوال جو ہے سوال نمبر 2 جو ہے غزلوں میں سے، سوال نمبر 3 نثر میں سے، اسباق جو ہیں، اور کچھ نمبر 4 جو ہے نظموں میں سے دیا جا رہا ہے۔ نظم میں بند کی تشریح ہوتی ہے، تو اس میں نظم اور شاعر کا نام اگر لکھیں گے 2 نمبر ملیں گے، اور اگر بند کی صحیح تشریح کریں گے تو اس کے جو ہے 6 نمبر ملتے ہیں جی۔ اس کے بعد نظم کا جو مرکزی خیال ہے اس میں اچھا، اس کے بعد کوشچن نمبر 5 جو ہے وہ نثر میں ایسے آتا ہے، خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں سے 2 خلاصے دیے جاتے ہیں، اور اس میں سے صرف ایک جو ہے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے 8 نمبر ہوتے ہیں۔ اس میں جو خلاصہ ہے اس کے 6 نمبر ہیں، اور اگر آپ نے تعارف مصنف بھی صحیح لکھا 2 نمبر اس کے ملتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کے 8 نمبر ہیں۔
خلاصہ تو اکثر نے یاد کیا ہوتا ہے، اس لیے لکھ لیتے ہیں، یہ تقریباً 1.5 پیجز کا ہوتا ہے، لیکن جو کوشچن آنسرس کے ہوتے ہیں بہت ایزی ہوتے ہیں۔ 3 کوشچن آنسر دی جاتے ہیں انہی اسباق میں سے، صرف 2 کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں نہ تعارف مصنف لکھنا ہوتا ہے، کوئی زیادہ وضاحت والا کام نہیں ہوتا، لیکن یہ جو کوشچن ہے، کوشچن نمبر 5 کا جو پارٹ بی ہے، یہ اکثر اسٹوڈنٹ نہیں کرتے، لیکن یہ بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ پورا جب سبق ہم خود پڑھیں تو اس کے بعد جو کوشچن آنسر ہیں اس کو بھی سولو کریں، اس کو بھی یاد کریں، سمجھیں۔ تو اگر اس کو لکھا جائے، اگر 2 کوشچن آپ نے صحیح لکھے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کو، کیونکہ کوشچن کے آنسر جو ہے 2 سے 3 لائنوں کے ہوتے ہیں، 4 لائنوں کے ہوتے ہیں، کم لکھنا ہوتا ہے اس میں، اس لیے اس کے نمبر جو ہے اکثر زیادہ ملتے ہیں۔ اگر آپ نے خلاصہ لکھا ہے، ہو سکتا ہے خلاصے میں 8 میں سے آپ کو 6 مارکس مل جائیں یا 5 مارکس ملیں، لیکن اس میں جو ہے آپ کو زیادہ مارکس مل سکتے ہیں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ یہ کیا جائے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 6 جو ہے وہ گرامر کی سے متعلق ہے۔ اس میں گرامر کی جو اصطلاحات ہیں یہ بھی 8 نمبر کا ہے، اس کی جو ہے تعریف لکھنی ہوتی ہے، شرعی مثال لکھنی ہوتی ہے اور وضاحت یہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں مطلع، مقطع وغیرہ کسے کہتے ہیں، تشبیہ کسے کہتے ہیں، استعارہ کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی کا 2 شعر، کسی بھی 2 شعراء کے 2 شعر، اس میں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ غزل میں سے اکثر جو مقطع ہے، آخری شعر ہوتا ہے، اگر وہ یاد کر لیا جائے تو بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ 2 شعر یاد کرنے ہوتے ہیں جو آپ کے پیپر میں نہیں آئے، ان کے جو پیپر میں آئے ہیں تقریباً 4 جو ہے، جو غزلوں میں سے 4 اشعار آئے ہیں، ان 4 اشعار کے علاوہ کوئی بھی 2 شعر جو ہے، ایک شاعر کے 2 شعر جو ہے نا، وہ جو یاد کیے ہوں گے وہ اس میں لکھنے ہوتے ہیں اور اس کے 8 نمبر ہیں۔ تو اس کو جو ہے یاد کر اگر کیا جائے اور صحیح شعر یاد کیا جائے تو اس کے 8 نمبر ملنا کوئی مشکل نہیں ہوتے، 8 نمبر اس کے مل سکتے ہیں، اس لیے اس کو اگر یاد کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ کوشچن نمبر 7 جو ہے وہ محاورات یا اصناف سخن۔ اصناف سخن میں ہم کسے کہتے ہیں، نظم کسے کہتے ہیں، ناول کسے کہتے ہیں، اس سے متعلق جو ہے نا جو ہے مرثیہ کسے کہتے ہیں، افسانہ کسے کہتے ہیں، اس سے متعلق جو ہے نا اصناف سخن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو 3 جو ہے نا ہوتے ہیں، 2 اس میں سے لکھنے ہوتے ہیں، 8 نمبر کے ہوتے ہیں۔ یا محاورات، یہ جملے بنانے ہوتے ہیں، جیسے کوئی محاورہ دے دیا گیا اس کے جملے بنانے ہیں، یہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا پیپر میں اکثر 7 کے قریب آتے ہیں، اس میں سے 4 کرنے ہوتے ہیں، تو یہ آسان ہوتا ہے، اس کو کرنے میں زیادہ آسانی، 8 نمبر مل جاتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، یہ تو حصہ بے میں سے تھی، مختصر سوالات میں سے۔ اس کے بعد حصہ جیم جو ہے وہ 30 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں صرف 2 سوال ہوتے ہیں، کوشچن نمبر 8 اور 9۔ کوشچن نمبر 8 میں جو ہے وہ شاعری پر تبصرہ، جتنے بھی جو ہے نا شعراء ہیں نظموں کے یا غزلوں کے، ان کی شاعری پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ اور کوشچن نمبر 9 جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو نثر نگاری پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے یا کوئی مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ تو مضمون لکھنے پر اتنے نمبر نہیں ملتے جتنا نثر نگاری پر نمبر ملتے ہیں، اس لیے نثر نگاری جو ہے اس کو یاد کیا جائے، اس کی جو ہے نا ہیڈنگس وغیرہ یاد کی جائیں۔ اور اس میں جو ہے نا اکثر 3 جو ہے نا شعراء کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ایک کا تبصرہ کرنا ہوتا ہے، اس میں تعارف لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کلام کی جو خصوصیات ہیں 10 سے 12، اور اگر شعر ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ناقدین کے آراء 3 سے 4 ناقدین کے آراء، ان کے بارے میں، اس شاعر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، 15 نمبر کا ہوتا ہے یہ۔ اس طرح نثر نگاری میں بھی جو ہے تعارف، کلام کی خصوصیات 10 سے 12، اور اس میں بھی ناقدین کی آراء 3 سے 4 جو ہے، اس میں 15 نمبر ہوتے ہیں۔ اگر نثر نگاری پر جو تبصرہ نثر نگار کے بارے میں یاد نہیں کیا، ان کے تبصرہ یاد نہیں کیا، تو مضمون بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن اکثر مضمون میں 12 زیادہ نمبر مل جاتے ہیں، 11 نمبر ملتے ہیں 15 میں سے، اس لیے اگر وہ یاد کیا جائے تو زیادہ آسان ہے نثر نگاری پر تبصرہ۔ اس کے بعد مضامین جو ہمارے اس میں ہیں، ایک تو رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، سر سید احمد خان، تو اس کے صرف اقتباس کی تشریح آتی ہے۔ روزمرہ اور محاورہ، مولانا الطاف حسین حالی۔ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، علامہ شبلی نعمانی۔ ان 3 کی تو اکثر جو ہے اقتباسات آتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی تمام اقتباسات کو یاد کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو مضامین آتے ہیں، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، یہ مولانا محمد حسین آزاد،
تشکیل پاکستان میاں بشیر احمد، ٹھیلے والا شہزادہ خواجہ حسن نظامی، اور اس کے بعد ایک اور ہے جدید سائنس اور عصری تقاضے ڈاکٹر حفیظ الرحمن صدیقی۔ تو یہ جو ہے تقریباً 4 ہی ہیں، 3 اور 7 مضامین ہیں، اس کے زیادہ اقتباس آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد طنز و مزاح ہے، ان کی زیادہ خلاصے آتے ہیں۔ بائی سائیکل کی تعلیم شوکت تھانوی، بردبار اور دانش مند یہ اس کے رائٹر ہیں شفیق الرحمن، اور میبل اور میں پطرس بخاری۔ تو ان 3 کی جو ہے زیادہ تر خلاصے آتے ہیں، ناول کی بھی خلاصے آتے ہیں، اس کی اقتباس کی تشریح نہیں ہوتی۔ ناول جو ہے نا آپ کی بک میں 3 ہیں، ایک تو ماما عظمت کا ہے، ماما عظمت جو ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا ہے، آزادی کی راہ میں خدیجہ مستور کا ہے، اور مولانا عبدالحلیم شرر کا ناول جو ہے نوجوان سپہ سالار کا عزم اور حوصلہ۔ اس کے بعد سفر نامے جو ہے آپ کی بک میں 2 سفر نامے ہیں، ایک ابن انشاء کا ہے، ایک شام ماضی کے محرابوں میں، اور دوسرا بیگم اختر ریاض الدین میکسیکو سٹی اور میں سفر نامہ۔ اس میں بھی اقتباس کی تشریح آتی رہتی ہے۔ اس کے بعد 3 خطوط ہیں، اور اس میں بھی اقتباسات وغیرہ آتے رہتے ہیں، اسی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ ایک اسد اللہ خان غالب کا ہے، 2 یہ ہیں علامہ اقبال کی بھی، اور اکبر الہ آبادی۔ تو یہ 3 جو ہے نا خطوط ہیں ان 3 کے۔ اس کے بعد حصہ نظم میں ایک تو حمد ہے جو کہ نذیر اکبر آبادی، اور نعت ظفر علی خان۔ نظم میں برسات کی بہاریں نذیر اکبر آبادی، اور میر انیس کی جو ہے مرثیہ نگار ہیں آمد صبح مولانا الطاف حسین حالی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حصہ نظم میں سورۃ الرحمن ایک تاثر جوش ملی آبادی، اور علامہ اقبال کی 2 نظمیں ہیں، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہیں، سلطان ٹیپو کی وصیت، اور جو ہے سید محمد جعفری کا پرانا کوٹ۔ یہ تقریباً جو ہے 8 کے قریب جو ہے نظمیں ہیں۔ ان نظموں کا جو ہے مرکزی خیال آتا ہے اور بند کی تشریح آتی ہے۔ غزلیات جن کے صرف اور صرف جو ہے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، یاد بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس میں ایک تو خواجہ میر درد، میر تقی میر، خواجہ حیدر علی آتش، مرزا اسد اللہ خان غالب، مولانا حسن موہانی، فیض احمد فیض، اور اس کے بعد ناصر کاظمی کی جو ہے ایک غزل ہے اور سچ سرمس۔ غزلیات میں یہی جو ہے آتی ہیں، ان کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے جو ہے اتنا ہی کافی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پیپر پیٹرن بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کے علاوہ اقتباسات کن کن مضامین کے اقتباسات آتے ہیں، اور خلاصے کس کس کے آتے ہیں، مرکزی خیال کس کے آتے ہیں، کون کون سی غزلیں ہیں، کون کون سی نظمیں ہیں۔ تو ایک دفعہ جو ہے پورے آپ کی پوری بک کا جو ہے جو انڈیکس میں فہرست میں ہے وہ تھوڑا سا سمجھایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی جو ہے بات کی اس کے جو اسباق ہیں اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔